اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے دروس کا سلسلہ ہے۔ آئیے آج اس کتاب کا مقدمہ پڑھتے ہیں۔ مقدمۃ علمیۃ فی علم العقائد والکلام، علم عقائد اور کلام میں ایک علمی مقدمہ۔ قال الامام احمد رضا خان الماتریدی الہندی الامور المسلمۃ فی الدین علی اربعۃ اقسام۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ماتریدی ہندی، آپ فرماتے ہیں کہ دین میں مانی ہوئی باتیں چار ہیں۔ دین میں مانی ہوئی باتیں چار قسموں پر ہیں۔ نمبر 1، ضروریات الدینی وہی ما تثبت من القرآن العظیم او الحدیث المتواتر او الاجماعی القطعیات الدلالاتی الواضحۃ الافاداتی لا مجال فیہا لشبہۃ ولا لتعویل ومن انکرہا او اولہا بتعویلات باطلۃ فہو کافر۔ ان چار قسموں سے پہلی قسم ضروریات دین۔ ضروریات دین، ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع، قطعیات الدلالات واضحۃ الافادات سے ہوتا ہے، جن میں نہ شبہے کی گنجائش نہ تعویل کو راہ، اور ان کا منکر یا ان میں باطل تعویل کرنے والا شخص جو ان میں باطل تعویلات کرے وہ شخص کافر ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضروریات مذہب اہل سنت والجماعت۔ ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت وہی ایضاً تثبت من دلیل القطعی ولکن فیہ نوع شبہۃ وتعویل فی کونہ قطعی الثبوت ولذلک لا یکون منکرها کافرا بل یکون ضالا سیء المذہب۔ نمبر 2، ضروریات مذہب اہل سنہ و جماعہ، ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے، مگر ان کے قطعی ثبوت ہونے میں ایک نوع شبہ اور تعویل کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے ان کا منکر کافر نہیں بلکہ گمراہ، بد مذہب، بد دین کہلاتا ہے۔ تیسری قسم الثابتات محکمۃ۔ الثابتات محکمۃ وہی ما یکفی لثبوتها دلیل ظنی عندما کان مفادہ رأی اکبر یا رأی اکبر حیث یجعل جانب خلافہ مطروحا ومضمحلا وغیر قابل للالتفات الخاص فیکفی لثبوتها حدیث احاد صحیح او حسن وقضا قول السواد الاعظم وجمہور العلماء فإن ید اللہ علی الجماعة ومنکرها بعد وضوح امر خاطئ وآثم وليس بسیء المذهب والضال وليس بکافر ولا بخارج عن الاسلام۔ تیسری قسم ہے ثابتات محکمہ، ان کے ثبوت کو دلیل ظنی کافی جبکہ اس کا مفاد اکبر رائے ہو کہ جانب خلاف کو مطروح، مضمحل اور التفات خاص کے ناقابل بنا دے۔ اس کے ثبوت کے لیے حدیث احاد، صحیح یا حسن کافی اور قول سواد اعظم جمہور علماء کا سند وافی۔ کیوں؟ فإن ید اللہ علی الجماعة، اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے۔ ان کا منکر وضوح امر یعنی معاملے کے واضح ہونے کے بعد خاطی، آثم، خطا کار، گناہ گار قرار پاتا ہے، نہ بددین و گمراہ، نہ کافر و خارج از اسلام۔ نمبر 4، الظنیات المحتملہ وہی ما یکفی لثبوتها دلیل ظنی یسع لجانبہ الخلاف سعة ويقال لمنکرها مخطئ وقاصر فقط ولا آثم فضلا ان يكون ضالا او کافرا۔
ظنیات محتملہ، ان کے ثبوت کے لیے ایسی دلیل ظنی بھی کافی جس نے جانب خلاف کے لیے بھی گنجائش رکھی ہو۔ ان کے منکر کو صرف مخطی اور قصوروار کہا جائے گا، نہ کہ گنہگار، چہ جائے کہ گمراہ، چہ جائے کہ کافر۔